अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हम में से हर कोई कामयाब होना चाहता है, न सिर्फ कामयाब होना चाहता है बल्कि हमेशा कामयाब रहना चाहता है। कामयाबी क्या है, कामयाबी किसे कहते हैं और हमेशा कामयाब रहने का गुर क्या है, फार्मूला क्या है, आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। किसी भी चीज़ से फार्मूला एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसका रोल मॉडल होना ज़रूरी है। तो हमने जो फार्मूला एक्सट्रैक्ट किया उसके 4 प्रिंसिपल्स हैं। उन 4 प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। लेकिन वो 4 प्रिंसिपल्स हमने एक्सट्रैक्ट कहाँ से किए हैं? एक सक्सेसफुल मॉडल से। सक्सेसफुल मॉडल कौन सा है? वो ये कायनात है, ये रब का बनाया हुआ निज़ाम है, जो कि एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब से ये कायनात रब ने बनाई है और जब तक इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, रब का निज़ाम, रब के हुक्म से, रब की रजा और रब की मंशा से ये सक्सेसफुली चल रहा है और कॉन्स्टेंटली चल रहा है, कंटिन्यूटी से चल रहा है। इसमें कोई खामी नहीं है, कोई कमी बेशी नहीं है। तो इसको हम एनालाइज करेंगे कि ये कौन से प्रिंसिपल्स के तहत चल रहा है। हम अपनी अक्ल और सोच के मुताबिक मैंने इसमें से एक फार्मूला एक्सट्रैक्ट किया है। रब करीम कुरान हकीम में ये बार बार फरमाते हैं, तुम गौर क्यों नहीं करते? कुरान पे गौर क्यों नहीं करते? इस कायनात पे गौर क्यों नहीं करते? अगर आप इल्म, अक्ल और फहम हासिल करना चाहते हैं, शऊर की ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो गौर व फिक्र करना शुरू कर दें। जितना आप गौर व फिक्र करेंगे, आपके इल्म, फहम और शऊर में इजाफा होता जाएगा। तो हम कायनात को एनालाइज करते हैं और जो 4 प्रिंसिपल्स हमने डिफाइन किए हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि वो कायनात में कैसे इफेक्ट कर रहे हैं और उन फैक्टर्स को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी जिंदगी में बतौर इंसान, तो हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमने इस कायनात को मुशाहिदा करने से, इस कायनात के निज़ाम का मुशाहिदा करने से पहला प्रिंसिपल जो एक्सट्रैक्ट किया है वो है जी कंसिस्टेंसी। देखें, रब का निज़ाम, इस कायनात का निज़ाम चल रहा है और कंसिस्टेंटली चल रहा है, कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है। इसमें कोई ब्रेक नहीं है, कोई खामी नहीं है, कोई कमी बेशी नहीं है। ये नहीं हो सकता कि सूरज आज कहे मैं आज तुलू नहीं होता, चांद कहे जी मैं इस महीने नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। दिन महीनों में, महीने सालों में बदल रहे हैं, सर्दी गर्मी बहार खजां, ये कंसिस्टेंटली चल रहा है निज़ाम। तो कामयाबी का जो फार्मूला, सबसे बेसिक प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो कायनात का मुशाहिदा करने, वो कंसिस्टेंसी है। अब आप अपनी जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी को अप्लाई कर दिया तो आप भी कामयाब होंगे। एक दफा कामयाब नहीं होंगे, हमेशा कामयाब होंगे। देखिए, कामयाबी को परखने का सबसे बेसिक प्रिंसिपल जो है ना, वो ये नहीं है कि आप एक दफा कामयाब हो गए, एक दफा अचीवमेंट कर ली, मैट्रिक में टॉप कर लिया आपने तो आप कामयाब हो गए। इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। आप कंसिस्टेंसी वो पैमाना है, फार्मूला है आपकी कामयाबी को जज करने का। आप एक चीज कंसिस्टेंटली कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप कामयाब हैं। आप भी अपनी जिंदगी में कंसिस्टेंसी ले आएंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं लाएंगे तो आपकी कामयाबी के चांसेस कम है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें, आपने वॉक का इरादा किया, एक्सरसाइज का इरादा किया, आपने एक दिन 1 घंटा एक्सरसाइज की और फिर 2 हफ्ते की नहीं। मूड हुआ तो फजर पढ़ ली, मूड ना हुआ तो ना पढ़ी। दिल हुआ तो काम बहुत ज्यादा कर लिया, दिल ना हुआ तो सारा दिन मोबाइल में टाइम वेस्ट कर दिया। तो कंसिस्टेंसी अगर नहीं होगी तो कामयाब होने के चांसेस भी कम है। कंसिस्टेंसी होगी तो कामयाब होने के और हमेशा कामयाब रहने के चांसेस ज्यादा हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं जो कायनात का मुशाहिदा करने से हमें मिलता है। वो है जी वैरायटी। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा वैरायटी, वेरिएशन। देखिए, रब ने ये कायनात बनाई है, इसका सिस्टम बनाया है, तो इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा डाल दी। इंसानों की, जानवरों की बेताशा वैरायटी है। परिंदे देख लें आप, दरख्त देख लें, फल सब्जियां फ्रूट देख लें। जमीन बनाई, आसमान बनाया, पहाड़ बनाए, ग्लेशियर बनाए, समुंदर दरिया बनाए, सहरा बनाए, रेगिस्तान बनाए।
یہ کائنات کا پرفیکٹ نظام چل رہا ہے ویریشن کے پرنسپل پہ. رب نے کتنی ویریشن اس میں بنائی ہے. اب اس کو آپ کیسے امپلیمنٹ کر دیں؟ ویریشن بھی ہر چیز میں ہے، رب کی قدرت ہے. لیکن سورج اور چاند جو ہے نا وہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں، تو اس میں سردیوں اور گرمیوں میں جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ٹائم ہے. آپ سورج کا ٹائم اگر دیکھیں تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا گیپ آتا ہے گرمیوں اور سردیوں کی نسبت طلوع اور غروب میں. اس میں بھی ویریشن ہے، ورنہ انسان شاید بور ہو جاتا کہ یہ سورج تو ایک ہی ٹائم پہ طلوع ہوتا ہے، ایک ہی ٹائم پہ غروب ہوتا ہے. چاند بنایا تو رب نے یکم کا چاند انسانی آنکھ سے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور 14ویں کا چاند سب کو نظر آتا ہے، اور یکم سے 14ویں تک کا جو سفر ہے وہ بھی ایک ویریشن ہے. تو رب نے اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے ویریشن بنا دی. آپ بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ویریشن لے کے آئیں. بزنس مین ہے تو پروڈکٹس میں ویریشن لے کے آئیں. سیلز مین ہے تو اپنی ٹیکنیکس میں ویریشن لے کے آئیں. آفس میں جاب کر رہے ہیں تو اپنی سکلز میں ویریشن لے کے آئیں، اپنے اندر امپروومنٹ لے کے آئیں. جتنی آپ ویریشن لے کے آئیں گے اپنی سکلز میں، اپنی ایبلٹیز میں، اپنے وے آف ڈوئنگ تھنگز میں، اتنا ہی آپ کا کامیاب ہونے کا پرسنٹیج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی. کنسسٹنٹ پرفارمر ہونے کی ریشو جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گی. تو سب سے پہلا پرنسپل کنسسٹنسی، اور ویریشن بھی کنسسٹنسی. جیسے رب کا نظام ویریشن بھی ہے، کنسسٹنسی بھی ہے. ویریشن کے ساتھ ساتھ کنسسٹنسی ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تیسری چیز جو اس کائنات کا مشاہدہ کرنے سے ہمیں ملتی ہے، جو ہمارا فارمولہ کا تیسرا پرنسپل ہے، وہ ڈسپلن ہے. ہمیں بچپن سے ڈسپلن میں لانے کے لیے انتھک کوششیں کی جاتی ہیں. کچھ لوگ ڈسپلن میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ بالکل ہی پٹری سے اتر جاتے ہیں. جتنا آپ ڈسپلن کی پٹری پہ ہوں گے اتنا آپ کی کامیابی کے چانسز زیادہ. یہ فارموسٹ پرنسپل ہے. آپ صرف اپنی لائف میں ڈسپلن لے آئیں، اپنے معمولات میں، اپنی روٹین میں، تو آپ کی کامیابی کے چانسز بڑھ جائیں گے. آپ سکسیسفل انسان بن جائیں گے، اور آپ کی کامیابی کا تسلسل جو ہے نا وہ ڈسپلن سے لنک کرتا ہے. دیکھیں رب نے یہ کائنات بنائی ہے، اس میں ڈسپلن کے تحت چل رہی ہے. دن، مہینے، سال میں، سورج چاند کے طلوع غروب ہونے میں، یہ سارا کچھ ایک ڈسپلن کے تحت چل رہا ہے. آٹومیٹڈ سسٹم بن گیا ہے. ڈسپلن میں پروسیس بھی آ جاتا ہے کہ ڈسپلن کے رہتے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ میں، اپنے جاب میں، اپنے معمولات میں، اپنے آپ میں ڈسپلن لے کے آئیں گے تو ایک آٹومیٹڈ پروسیس کے تحت آپ کی چیزیں چلنا شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی جب آپ ڈسپلن میں آ جاتے ہیں نا. یہ اپنی زندگی میں ہارمنی لے کے آنا چاہتے ہیں، سکون لے کے آنا چاہتے ہیں، تو آپ ڈسپلن کو فالو کریں. رب کا نظام جو ہے یہ ڈسپلن کے پرنسپل کے تحت چل رہا ہے. جو ہماری آج کی سکسیسفل رہنے کی ویڈیو کا جو تیسرا پرنسپل تھا وہ ہے جی ڈسپلن. چوتھی چیز جو ہے وہ چوتھا پرنسپل، فورتھ پرنسپل جو آج کا ہم سکسیسفل رہنے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، وہ ہے جی فری آف کاسٹ، فری فار آل. یہ دیکھیں رب نے اتنی ورائٹی ویریشن رکھی ہے اور اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، فری آف کاسٹ عطا کی ہیں. یہ کائنات کی سسٹم، جو کائنات کا کامیابی کے ساتھ سسٹم جو چلنے کا تسلسل ہے، اس کا تعلق بھی فری سے ہے. رب نے پانی فری میں ہمیں دیا، زمین فری میں دی، درخت فری میں دیے، جانور ایکسیس فری میں دی، درختوں سے آکسیجن ہمیں زندہ رہنے کے لیے فری میں دی، کوئی کاسٹ نہیں ہے. یہ تو کاسٹ ہم نے لگائی ہے، پانی پہ بھی لگائی ہے، زمین پہ بھی لگائی ہے، ہر چیز پہ ہم نے کاسٹ لگا دی، ٹیکس لگا دیا. رب نے تو نہیں لگایا، رب نے تو فری، نہ صرف ماننے والوں کے لیے بلکہ نہ ماننے والوں کے لیے بھی رب نے جو ہے نا وہ فری کر دیا. تو اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں؟ بہت آسانی سے. آپ کا تعلق بزنس سے ہے، آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کچھ فری کر دیں.
جیسے البیک والے ہیں وہ کچھ اپنی ہر سیل کا کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے نا وہ چیریٹی میں دیتے ہیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ اپنا کچھ حصہ جو ہے نا ٹائم کا وہ غریبوں مسکینوں کے لیے دے دیں. فری کیمپس لگائیں, وہاں پہ آپ فری لوگوں کو سروس دیں, چیک اپ کریں, پھر دیکھیں آپ کی پروفیشن میں برکت کیسے آئے گی. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ صرف جو ہے وہ ٹائم ہی کسی کو دے دیں. ٹائم بھی بہت قیمتی ہے, کسی کو ٹائم دینا بھی جو ہے نا یہ بھی اچھا وقت, اچھا مشورہ دینا, یہ بھی نیکی ہے. تو آپ کی جو بھی سرور, اگر آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی صلاحیت ہے, کوئی اسکل آپ نے سیکھ لی ہے, کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شیئر ہی نہیں کرتے, ان کو زنگ لگ جاتا ہے, ان کی کامیابی کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. یہ نہ کہیں کہ یہ مجھے پتا ہے تو صرف مجھے ہی پتا ہونا چاہیے, میں کسی اور کو نہیں بتاؤں. شیئر کریں جی. آپ جب آپ چیز شیئر کرتے ہیں نا, فری شیئر کرتے ہیں, والنٹری شیئر کرتے ہیں, تو اس میں برکت ہو جاتی ہے, اس میں پھر آپ کی کامیابی میں اضافہ ہو جاتا ہے, پھر لوگوں کی دعائیں آپ میں کامیابی میں شامل ہو جاتی ہیں جب آپ کچھ فری کرتے ہیں. ہمیشہ کامیاب رہنے کے 4 پرنسپل ڈسکس کیے. نمبر 1 کنسسٹینسی, نمبر 2 ورائٹی, نمبر 3 ڈسپلن, اور نمبر 4 فری. یہ کائنات کا نظام میرے حساب سے جو میں نے مشاہدہ کیا ہے وہ ان پرنسپلز پہ چل رہا ہے. کوئی اور انالائز کرے تو شاید اس سے زیادہ فیکٹرز ہوں یا وہ اور اچھے طریقے سے ان کو انالائز کر سکے, لیکن میں اپنا فوکس ان چیزوں پہ رکھا ہے. کائنات کا رب کا نظام پرفیکٹ ہے, خامی عیب سے پاک ہے, اور رب کے حکم کے تحت چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے, عیب اور نقص سے پاک نہیں ہو سکتے ہمارا کوئی بھی کام, ہم 100% نہیں ہو سکتے, لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں. انسان اشرف المخلوقات بنایا رب نے, اپنا خلیفہ بنایا ہے, تو ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, فالو کر سکتے ہیں, تو کامیاب رہ سکتے ہیں. اور یہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے, نہ صرف ون ٹائم بلکہ تھرو آؤٹ لائف. کامیابی ایک دفعہ نہیں ہوتی, اٹس اے کنٹینیوس تھنگ, کنٹینیوس پروسیس. آخری چیز میں ڈسکس کروں گا اپنی ویڈیو کے اینڈ پہ. بہت سے لوگ کامیاب ہوتے ہیں بزنس میں, پروفیشن میں, بہت سی اچیومنٹس ہیں, اور کچھ ان میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی یہ کامیابی میرے علم سے, میری کوالیفیکیشن سے, میری محنت سے جو ہے نا وہ مجھے عطا ہوئی ہے, میں نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمبل ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کامیابی رب کی عطا ہے, اس کا کرم اور فضل ہے. آپ کامیاب ہوتے ہیں, یہ رب کی عطا ہے, نو ڈاؤٹ ان اٹ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے پاس صلاحیتیں ہیں لیکن سب لوگ کامیاب نہیں ہوتے. بہت سے لوگ محنت کرتے ہیں لیکن وہ نمبر 1 کوئی ایک ہی ہوتا ہے, سارے نہیں ہوتے ہیں. تو اس بات پہ رب کا شکر ادا کریں کہ رب نے جو ہے نا وہ آپ کو کامیاب کیا, آپ کو نوازا. لیکن دوسری موسٹ امپارٹنٹ چیز اس میں جو ہے نا وہ بھی بہت ضروری ہے. سب لوگوں کو رب نے علم عطا کیا, عقل عطا کی, ان کو صلاحیتیں عطا کی. کچھ لوگ ان کا استعمال کرتے ہیں, کچھ لوگ ان کا استعمال نہیں کر پاتے. تو اگر آپ کامیاب ہوئے ہیں ان صلاحیتوں سے, ان علم سے, ان حالات سے جنہوں نے آپ کو کامیابی تک پہنچایا, کامیابی کی سیڑھی کی بلندی تک پہنچایا, تو رب کا ڈبل شکر ادا کریں. یا اللہ تو نے مجھے کامیابی دی ہے, تیرا کرم اور فضل ہے, میں شکر ادا کرتا ہوں. لیکن جو صلاحیتیں, جو دماغ, جو عقل استعمال کرنے کی توفیق ہے, یا اللہ یہ بھی تو نے عطا کی ہے, تو ہی میں کامیاب ہوا ہوں. ڈبل شکر ادا کریں, اور ہمیشہ شکر ادا کرتے رہا کریں. امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. میری دعا ہے کہ آپ سب لوگ کامیاب ہوں اپنی زندگی میں, ہمیشہ کامیاب رہیں, آپ کی اولادیں کامیاب رہیں. اگر آپ ان پرنسپلز کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہیں گے, یہ گارنٹی ہے. رب کی مدد اور نصرت, کرم اور فضل سے کامیابی ملتی ہے. اللہ آپ کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. اللہ حافظ.